أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے صاحب مشکات کے حوالے سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس لیے امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جامع احادیث میں سے ہے کہ اکثر گناہ انسان سے دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا کی محبت میں مشغول مت ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ العلوم میں اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب انسان دنیا کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں کا شکار کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں پر پیش کر دیا۔ اب ایسے دل میں کوئی بھی خیر نہیں پہنچ سکتی کہ خیر کی منشا اس کا سبب آخرت کی محبت اور آخرت کا یقین ہے۔ دنیا انسان کے سامنے اگر غالب رہے تو آخرت مخفی رہتی ہے، اور اگر آخرت کا یقین اور استحضار غالب رہے تو دنیا کی محبت اور دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھلی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث کہ اعمار امتی بین 60 الی 70، کہ میری امت کے لوگ کی اوسط عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ اس لیے آپ نے دنیا کی بے رغبتی اور بے ثباتی کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ مالی ولی دنیا مثل کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکها وراح، کہ میری مثال اس شخص کی سے، مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ایک درخت میں اس کے سایہ سے مستفیض ہونے کے لیے، گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے سائے میں سستائے اور پھر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے، درخت بھی وہیں، اس کا سایہ بھی وہیں۔ بس یہی حیثیت دنیا کی ہے۔ ہم دنیا میں چند روزہ زندگی کے لیے ہیں، یہاں کا قیام، یہاں کے تعلقات، یہاں کے گھر بار، یہاں کے مشاغل، مصروفیات، ایک وقت سب موجود رہیں گے، ہم منتقل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص کی زندگی کا مقصد محض دنیا ہی دنیا ہو اور اس کی پوری زندگی دنیا کی آسائشوں اور دنیا کے مقصد زندگی دنیا اور دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا کر اور آسائشوں کے حصول میں مشغول اور منہمک ہو اور آخرت کی طرف سوچ ہی نہ ہو، تو پھر اس شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنا اصلاح کر لے گا؟ تو بہرحال صاحب مظاہر حق نقل کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت جس دل میں آ جائے تو کوئی شخص بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ جس نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تو کوئی شخص بھی، گمراہ سے گمراہ شخص بھی، اس کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتے۔ اس لیے کسی شاعر نے بہترین لفظ بیان کیے ہیں کہ وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدِيعَةُ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الْوَدَائِعُ، کہ مال اور اولاد اور دنیا کی چیزیں سب یہ عارضی چیزیں ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے عارضی طور پر کسی سے لی ہیں، ادھار لی ہیں، اور ادھار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی چیزیں استعمال کے لیے ہیں، اور پھر آخرت ایک حقیقت ہے جس سب کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔